یعنی یہ حدیث نہ صرف ہمارے فہم کو بڑھاتی ہے بلکہ ہمیں یہ احساس بھی دلاتی ہے کہ اسلام میں نیکی صرف مال سے محدود نہیں، بلکہ ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ بھی صدقہ ہے۔ آج کی مجلس میں ہم جس حدیث پر گفتگو کریں گے وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور ہماری جو ہے شرح اربعین نووی کی 25 نمبر حدیث ہے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی فرمائی ہے وہ ہر طبقے، ہر فرد، خصوصاً خواتین کے لیے ایک انمول خزانہ ہے۔ لہٰذا آج کی مجلس میں ہم سمجھیں گے کہ کیا ذکر اذکار بھی صدقہ بن سکتی ہیں، اور ہم بطور خواتین، یعنی ہماری جو کلاس ہے وہ خواتین کی ہے، تو وہ خواتین جو ہیں وہ گھروں میں رہتے ہوئے کیسے صدقہ دے سکتی ہیں۔ تو آئیں نیت کو خالص کرتی ہیں، دل کو حاضر کرتی ہیں اور اس عظیم سبق سے فائدہ اٹھاتے ہیں جس نے صحابہ کو روحانی مسابقت کی طرف مائل کیا اور ہمیں بھی ایک نئی راہ دکھائی۔ تو سب سے پہلے ہم حدیث کا جو ہے وہ ترجمہ دیکھیں گے، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدیث الخامس والعشرون، 25 نمبر حدیث ہے۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ایضا ان ناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالوا لنبی، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض صحابہ جو ہیں انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ذہب اہل الدثور بالاجور، کہ دولت مند لوگ جو ہیں وہ سارا ثواب لے گئے، یصلون کما نصلی، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ویصومون کما نصوم، وہ بھی روزے رکھتے ہیں جیسے ہم روزے رکھتے ہیں، ویتصدقون بفضول اموالہم، لیکن وہ اپنے اضافی مالوں میں سے صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں جبکہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اتنے مال و دولت نہیں ہے۔ اولیس قد جعل اللہ، قال اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کیا اللہ نے تمہارے لیے بعض اعمال ایسے نہیں بنائے جن کے ذریعے تم بھی صدقہ کرو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں، کیا تمہارے لیے اللہ نے ایسے اعمال نہیں بنائے کہ جن کے ذریعے تم بھی صدقہ کر سکتے ہو؟ وَكُلُّ تحلیل وَكُلْ إِنَّ بِكُلِّ تسبیحۃ صدقہ، ہر تسبیح جو ہے وہ صدقہ ہے، وَكُلِّ تکبیرۃ صدقہ، ہر تکبیر کہنا صدقہ ہے، وَكُلِّ تحمیدۃ صدقہ، اور ہر تحمید پڑھنا جو ہے الحمدللہ کہنا جو ہے وہ صدقہ ہے، وَكُلِّ تحلیلۃ صدقہ، اور تحلیل کرنا، تحلیل پڑھنا، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا یہ بھی صدقہ ہے، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صدقہ، نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صدقہ، اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صدقہ، اگر جو ہے کوئی اپنے بیوی کے ساتھ تعلق کو قائم کرتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیاتی احدنا شہوتہ ویکون لہ فیہا اجر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ فرماتے ہیں کیا کوئی اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے، کیا اس میں بھی اس کو اجر ملتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں، قال ارأیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ وزر، کیا وہ اگر اپنی خواہش کو ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے پورا کرے گا تو کیا اس کو اس پر گناہ نہیں ملے گا؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ، اگر وہ اپنی خواہش کو، اپنے اس تعلق کو اپنی بیوی کے ساتھ حلال طریقے سے جو ہے وہ کرتا ہے تو اس پر بھی اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو یہ حدیث کا ترجمہ تھا۔ تو سب سے پہلے جو حدیث کے اندر جو پوائنٹ نکل رہے ہیں ان پوائنٹ میں سے ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کے اندر نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے اور آگے بڑھنے کا شدید جذبہ موجود تھا۔ یعنی صحابہ کرام جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے یہ سوال کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، یعنی ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے، تو لیکن نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ وہ روزے ہم بھی رکھتے ہیں، وہ بھی رکھتی ہیں، لیکن ان کے پاس مال و دولت ہے جبکہ ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے، تو وہ مال و دولت خرچ کر کے ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاتی ہیں، تو ہم جو ہیں وہ کیسے آگے بڑھیں؟ ہمارا اس میں جو ہے وہ کیا یعنی قصور ہے؟ یا ان کے پاس تو مال و دولت ہے، وہ نیکیوں میں زیادہ ہو جاتی ہیں، تو ہمیں بھی نیکیوں میں زیادہ ہونا چاہیے نا، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم ان سے زیادہ نیکیاں، ہم بھی ان کے برابر نیکیاں کریں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کیا فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے
ایسے اعمال نہیں بنائے جن کو ورد کر کے ذکر کر کے تم بھی صدقہ کر سکتے ہو. یعنی ہر تسبیح سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، اور الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا یہ بھی صدقہ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اچھائی کا کام، لوگوں کو جناب نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا جو ہے وہ صدقہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ طریقے یعنی چیزیں ساری بتلائیں. تو صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیں. یعنی آج ہمارا جذبہ کیا ہوتا ہے کہ اگر فلاں نے جو ہے وہ دنیاوی معاملات، مادی وسائل جو ہیں اس کے پاس ہیں تو میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ فلاں کے پاس کوٹھی ہے تو میں اس جیسی اس سے اعلیٰ قسم کی کوٹھی بناؤں گا. فلاں کے پاس فلاں گاڑی ہے تو میں اس سے جو ہے آگے والے ماڈل کی گاڑی لوں گا. فلاں کے پاس وہ موبائل ہے تو میں اس سے جو ہے نیا ماڈل آ رہا ہے میں وہ جو ہے لوں گا. تو یہ ہماری خواہشات ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی خواہشات کیا تھی کہ وہ نیکیوں میں ہم سے زیادہ بڑھ رہے ہیں تو ہم کیوں نہ ان سے زیادہ نیکیوں میں بڑھیں. یہ ہوتا ہے رغبت، نیکیوں کا جذبہ ان کے اندر تھا. اس لیے جب غریب مہاجرین نے دیکھا کہ مالدار لوگ صدقہ و خیرات کی وجہ سے ان سے آگے بڑھ گئے ہیں تو انہوں نے بھی اس بلند مقام کو پانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو ایسے صدقات کی رہنمائی کی جس کی وہ استطاعت رکھتے تھے. آپ نے انہیں بتلایا کہ تم اللہ کا ذکر کرو اور بعض دیگر اعمال بھی کرو، یہ صدقے کے قائم مقام ہے. یعنی تم یہ ذکر و اذکار کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں جو ہے ان کے برابر صدقہ خیرات کرنے کا جو ثواب عطا فرما دے گا. تو صحابہ کرام کے اندر یہ جذبہ اور شوق ہوا کرتا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث سنی ہوگی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر جو ہے وہ جنگی ساز و سامان کے کم ہونے کی وجہ سے مال و دولت اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا مطالبہ کیا. تو صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ ہر کام میں جو ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے سبقت لے جاتے ہیں، ہر کام میں مجھ سے جو ہے وہ سبقت لے جاتے ہیں. تو میں نے جو ہے آج جو ہے ان سے زیادہ پہلے جو ہے سبقت کرنی ہے، ان سے زیادہ اللہ کے رستے میں مال خرچ کرنا ہے، ان سے زیادہ میں نے نیکیاں حاصل کرنی ہیں. ان کا یہ جذبہ تھا. تو سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق کیا کرتے ہیں، اپنے گھر کا آدھا سامان لا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں عمر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھا مال میں اللہ کے راہ میں جو ہے وہ لے کے آ گیا ہوں، آدھا مال باقی اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آ گیا ہوں. لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کا عمل دیکھیں، اپنے گھر کا سارا سامان لا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیتی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ کے رسول اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے آ گیا ہوں. یعنی کس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رستے میں خرچ کرنے کا جذبہ. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صدا پر لبئی کہتے ہوئے اپنے گھر کا سارا مال جو ہے اللہ کے رستے میں قربان کر دیا. اس لیے ایک شاعر نے بھی کہا صحابہ پاک کے مصطفیٰ نے حق کو کیا جگر دیا، باہر قوم بے درک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا کسی نے نصف گر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تلا کے در دیا، صدیق یارو یاور محبوب کردگار، صدیق ہی سے ہے رسم محبت استوار، صدیق جب تلک کسی دل میں نہ آئیں گے نہ اس دل میں آئیں گے نبوت کے تاجدار، صدیق ہی خود ذات خدا نے کہا، صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، صدیق ہی علی المرتضیٰ نے کہا. لوگوں ہم بھی کہتے ہیں کہ صدیق صدیق ہے، جو نا صدیق مانے وہ زندیق ہے. یعنی سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا مال لا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت میں پیش کر دیا. تو یہ تھا ان کا جذبہ تھا نیکیوں میں آگے بڑھنے کا. اللہ سبحانہ و اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو بندے ایسے ہیں جن پر رشک کرنا جو ہے وہ جائز ہے. رشک کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بندہ وہ ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے اور وہ اللہ کے رستے میں مال خرچ کرتا ہے، اللہ کے رستے میں جو ہے وہ مال خرچ کرتا ہے. تو ایک انسان وہ ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے لیکن اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ کاش میرے پاس بھی مال و دولت ہوتا تو میں بھی اللہ کے رستے میں جیسے وہ بندہ خرچ کرتا ہے نا اللہ کے رستے میں بھی ایسے دل کھول کے اللہ کے رستے میں خرچ کرتا. تو یہ رشک کرنا جائز ہے، حسد سے منع کیا گیا ہے، حسد کرنا جو ہے وہ حرام ہے. تو یہ رشک کرنا جائز ہے، یہ رشک ہوتا ہے. دوسرا بندہ وہ ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کی دولت سے نوازا ہے، قرآن کی تعلیم سے نوازا ہے، اس کو قرآن و سنت سے نوازا ہے. تو وہ دن رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رات کی تنہائیوں میں
دن کے اجالوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو ایسے بندے پر جو ہے رشک کرنا جائز ہے کہ کاش مجھے بھی اللہ نے علم دیا ہوتا، میں بھی اللہ کے قرآن کی تلاوتیں کرتا، میں بھی جو ہے وہ دین کا جو مطالعہ کرتا، لوگوں کو دعوت و تبلیغ کی طرف لگاتا۔ تو یہ جو ہے رشک کرنا جائز ہے۔ یہ صحابہ کرام کے اندر جذبہ ہوا کرتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا یہ طریقہ کار تھا کہ ان کے اندر شوق تھا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا، آگے بڑھنے کا۔ تو دوسری جو پوائنٹ اس حدیث سے نکل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اپنے مسلمان بھائی کو ملی ہوئی نعمت کے پانے کی تمنا کرنا جو ہے نا وہ جائز ہے، جیسا کہ غریب صحابہ نے مالدار صحابہ پر رشک کیا، لیکن اس نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے مجھے مل جائے، اس کا نام حسد ہے اور یہ حرام ہے۔ تیسرا پوائنٹ کیا نکلتا ہے کہ در حقیقت نیکیاں ہی مقابلے کا کشادہ میدان ہے۔ اہل ایمان دنیاوی ترقیوں، مال و دولت، بلند عمارتوں یا زیب و زینت میں مقابلہ کرنے کی بجائے اعمال خیر میں مقابلہ کرتے ہیں۔ ان کی جو توجہ ہوتی ہے، ان کی لگن جو ہوتی ہے، ان کا رجحان جو ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، نیکیوں کی طرف ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر، یہ اللہ کا بہترین ذکر ہے، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمے ایسے کلمے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، اتنے پسند ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، یعنی یہ 4 اللہ کے محبوب ترین جو ہیں پسندیدہ کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو صدقے کے جو یہ پھر صدقے کے قائم مقام بھی بن رہے ہیں، اور ذکر کے بعض فضائل ہم نے حدیث نمبر جو 23 میں پڑھے بھی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، گناہ سے روکنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہیں نا، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، تو یہ بھی صدقے میں شمار ہوتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو گناہ سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ معروف وہ ہے جو شریعت میں معروف ہے اور شریعت نے اسے باقی ثابت رکھا ہے، اور وہ منکر وہ ہے جو جس کا شریعت نے ہے جس سے انکار کیا اور اسے باقی اور ثابت نہیں رکھا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت کو، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اللہ نے بہترین امت قرار دی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے اندر یہ خصوصیت ہے کہ تم جو ہے نیکی کا حکم دیتی ہو اور برائی سے منع کرتی ہو، یہ امت ایسی امت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ امت کو بہتر امت کیوں کہا گیا ہے؟ اس خصوصیت کی وجہ سے، اس جو ہے ان کی اس خصوصیت کی وجہ سے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور جو ہے گناہ سے روکتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امر بالمعروف اور نہی المنکر کو چھوڑنا لعنت کا باعث ہے، یہ لعنت کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی بن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون ام منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر داؤد علیہ السلام اور عیسی بن مریم کی زبانی لعنت کی گئی اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے نا روکتے نہ تھے، اور جو کچھ بھی یہ کرتے تھے یقیناً وہ بہت برا تھا۔ یعنی ایک بندہ گناہ میں لگا ہوا ہے تو اس کو آپ نہیں روکتے، تو یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ آپ ان کی معاونت کر رہے ہیں۔ وہ دیکھا تھا نا وہ لوگ جو تھے جو نافرمانیاں کرتے تھے، وہ مچھلیاں وغیرہ پکڑتے تھے، ایک طبقہ وہ تھا جو گناہ کرتا تھا، ایک وہ تھا جو ان کو منع کرتا تھا، ایک وہ تھا جو ان کو جناب منع نہیں کرتا تھا، کہتا تھا ہم تو اگر یہ لگے ہیں تو ان کا اعمال جو ہے ان کے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، تو یہ بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ یعنی آپ کے اندر اگر استطاعت ہے، طاقت ہے، تو آپ اس کو کیوں نہیں روکتے، آپ اس کو منع کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ منع کرنا آپ کا بنتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم میں سے جو کوئی کسی منکر کو دیکھے، یعنی کسی برائی کو دیکھے، تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو اس کو اپنی زبان سے روکے۔ یعنی ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، اس کو اپنی زبان سے روکے۔ ہاں اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو کم از کم اس کو اپنے دل میں تو برا جانے نا، اپنے دل میں اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔
ایمان کا سب سے کمزور درجہ کیا ہے کہ کسی کو گناہ کرتے آپ دیکھیں تو کم از کم اس کو اپنے دل میں برا جانے. تو ایک شخص جو خود کسی عملی کوتاہی میں مبتلا ہے, کیا وہ کسی دوسرے کو بھلائی کا حکم دے سکتا ہے؟ یعنی ایک شخص کے اندر خود وہ گناہ پایا جا رہا ہے تو وہ دوسرے کو کیسے روکے گا اور کیسے وہ برائی سے روک سکتا ہے؟ تو یہ ایک سوال ہے جس کا جواب یہ ہے کہ ہر بندے پر دو چیزیں فرض ہیں. ایک فرض یہ ہے کہ وہ خود اپنے نفس کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے, اور دوسرا فرض یہ ہے کہ دوسروں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. تو یہ ایک کیٹیگری بنتی ہے. تو اگر کسی بندے سے یہ ایک حکم کی ادائیگی میں کوتاہی ہو رہی ہے تو کم سے کم اس کو دوسرے حکم کی جو ہے وہ ادائیگی ضرور کرنی چاہیے, تاکہ اس پر دوہرا گناہ تو نہ ہو, اس کو دوہرا گناہ یعنی دگنا گناہ نہ ہو, کم سے کم اس کو تو روکے نا. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کل قیامت کا دن ہوگا, کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی انتریوں کے گرد جو ہے وہ چکر لگا رہے ہوں گے. ان کے پیٹ سے جو ہے انتریاں جو ہیں باہر نکلی ہیں اور وہ ایسے ایک گدھے کی طرح جو ہیں ان اپنے انتریوں کے گرد جو ہے وہ چکر لگا رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتے نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کو تو واعظ و تبلیغ کرتے تھے, لوگوں کو جو ہے وہ نیکی کا بڑا واعظ کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے. یعنی بے عمل لوگ ہیں, یہ بے عمل خطباء ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہیں, خود عمل نہیں کرتے. اس لیے جو آپ نے کسی کو حکم دینا اس کو سب سے پہلے اپنی لائف میں اس کو اپلائی کریں, اس کو جو ہے اپنی زندگی میں لے کے آئیں, اس کو خود جو ہے اس کو فالو کریں. اگر آپ خود نہیں عمل کریں گے تو آپ کی زبان میں وہ تاثیر نہیں ہوگی, آپ کی زبان پر لوگ جو ہے وہ اثر نہیں کریں گے, آپ کے عمل میں اثر, اگر آپ عمل نہیں نہ کرتے بے عمل ہیں تو آپ کے انداز بیان میں وہ تاثیر نہیں ہے کہ جو لوگ آپ کی بات کو سنیں اور آپ کی بات کو سن کر جو ہے عمل کرنا شروع کر دیں. یعنی آپ خود بے عمل ہیں تو آپ کی بات میں اثر کیسے ہوگا؟ آپ کی بات میں اثر بھی تب پیدا ہوگا جب آپ خود عمل کرنے والے ہوں گے, آپ کی روحانیت ہوگی اور آپ کی بات میں اثر بھی ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ اس حدیث سے جو ایک پہلو یہ بھی نکل رہا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر وہ کام صدقہ ہے جسے آپ اچھے طریقے کے ساتھ سر انجام دیتے ہو. ذکر و اذکار بھی فرمایا, اور ایک اس میں پہلو یہ کہ اگر انسان حلال طریقے سے جائز طریقے کے ساتھ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو اس میں بھی اس کو صدقہ ملتا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس میں کیسے صدقہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ ناجائز طریقے سے غلط کام کرے گا تو اس پر اس کو گناہ ہوگا نا. فرمایا ہاں گناہ ہوگا. تو فرمایا اگر وہ حلال طریقے سے کوئی کام کرے گا, تعلق کو قائم کرے گا تو اس میں بھی اس کو صدقہ ملتا ہے. تو حلال کو اختیار کرنا تاکہ حرام سے بچا جا سکے یہ باعث ثواب ہے. واضح ہو کہ حلال میں ان تمام چیزوں کا پاکیزہ بدل موجود ہے جن کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے. اگر کوئی چاہے تو حلال کو اپنا کر حرام سے بے نیاز ہو سکتا ہے, کیا ہی عمدہ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر وہ دعا کیا کرتے تھے, یعنی انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے حلال رزق کے ذریعے کافی ہو جائے. اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک. اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک. اے اللہ حلال میں مجھے خود کفیل بنا دے, حلال رزق کے ساتھ تو مجھے کافی ہو جا. عن حرامک حرام سے مجھے بچا لے. واغنینی بفضلک عمن سواک. اے اللہ مجھے اپنے فضل سے جو ہے وہ غنی کر دے. امن سواک سوائے دوسروں سے مجھے بے نیاز کر دے, دوسرے لوگوں سے مجھے بے نیاز کر دے, مجھے اپنے فضل سے جو ہے تو غنی کر دے. یہ دعا ہم کو کثرت سے کرنی چاہیے. جو لوگ چاہتے ہیں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے کہتے ہیں رزق میں جو ہے وہ برکت نہیں ہے, رزق میں کمی ہے, تھوڑے پہ کیسے گزارا کروں, تو اس کو یہ دعا کرنی چاہیے. اللہ تھوڑے میں برکت ڈال دیتا ہے. اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک. تو ایک اور پوائنٹ جو اس حدیث سے نکل رہا ہے وہ یہ ہے کہ خیر اور نیکی کے راستے بہت سے ہیں. اگر کسی کو کسی خاص نیکی کی استطاعت نہیں ہے تو نیکی کا دوسرا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے. یعنی اگر کسی کے پاس انہوں نے شکایت کی تھا صحابہ کرام نے, یا رسول اللہ وہ تو مال و دولت ان کے پاس موجود ہے, ان کے پاس تو مال و دولت ہے, وہ تو مال و دولت جو ہے وہ خرچ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کے مستحق بن رہے ہیں, تو ہم کیسے جو ہیں وہ اجر و ثواب کے مستحق بن سکتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو فرماتے ہیں کہ اگر وہ مال و دولت خرچ کر رہے ہیں تو اللہ نے تمہارے لیے بھی اور بھی راستے بنائے ہیں. وہ راستے اور کیا ہیں؟
کر سکتا، وہ اللہ کا ذکر تو بآسانی سے کر سکتا ہے نا، جیسے صحابہ کرام نے کہا تھا۔ تو ایک حدیث میں اور بھی آتا ہے کہ پھر وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ جو یعنی مالدار نہیں تھے، جب انہوں نے تسبیح ذکر و اذکار کرنا شروع کر دیا تو جو مالدار صحابہ کرام تھے نا، انہوں نے بھی جو ہے وہ بھی ساتھ اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کرتے ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں، اور ساتھ انہوں نے بھی جو ہے وہ ذکر و اذکار کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ جو جن کے پاس مال نہیں ہے، یہ صحابہ کو پتہ چلا، انہوں نے تو ذکر و ذکار کرنا بھی شروع کر دی ہے اور اللہ کے راستے میں جو ہے وہ مال و دولت بھی خرچ کرتے ہیں، تو نبی علیہ السلام کے پاس دوبارہ آ جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو آ کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں بتایا کہ یہ جو صدقہ خیرات کرتے ہیں تو آپ ذکر و اذکار کرو، آپ بھی ان کے برابر جو ہے نیکیوں میں برابر ہو جاؤ گے، تو یہ بھی اب صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ ذکر و اذکار بھی کرنے لگ گئے ہیں، ہم تو پھر پیچھے رہ گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک نعمت بھی ہے، تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے، اگر اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو اللہ کے راستے میں مال و دولت بھی خرچ کرے، اگر مال و دولت نہیں ہے تو ذکر و اذکار کر کے وہ صدقے کے برابر جو ہے وہ نیکیاں حاصل کر سکتا ہے۔ تو آج کے الحمدللہ حدیث سے اس کا اختتام یہاں پہ ہوتا ہے۔ تو آج کی یہ حدیث ہمیں ایک عظیم سبق دیتی ہے کہ اسلام صرف ان کے لیے نہیں جو مالدار ہوں یا بڑی حیثیت رکھتے ہوں، بلکہ اسلام ہر اس دل کے لیے ہے جو خلوص سے لبیک کہے، ہر اس زبان کے لیے ہے جو اللہ کو یاد کرے، اور ہر اس نیت کے لیے ہے جو رضائے الہی کی تلاش میں ہو۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل کی قدر و قیمت نہیں ہے، نیت سے ہے۔ عمل کی قدر و قیمت تب ہے جب انسان کی نیت خالص ہے، اگر اس کا عمل میں جو ہے نیت جو ہے نہیں ہے، نیت کے اندر فطور ہے، تو وہ عمل کوئی قابل قبول نہیں ہے، اور وہ سب برابر کے مواقع دیتا ہے، مرد ہو، عورت ہو، امیر ہو، غریب ہو، نوجوان ہو، بوڑھے ہو، اللہ سبحانہ وتعالی سب کو برابر کے مواقع بھی دے رہا ہے۔ ہمیں آج یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک مثالی مسلمان اور اسی کے ساتھ ساتھ مسلمان عورت وہی ہے جو تنگی میں بھی اللہ کو یاد کرے، گھر کی چار دیواری میں رہ کر بھی صدقے کے دروازے کھولیں، اور دنیا کی مصروفیت کے باوجود اپنی زبان، اپنے اخلاق اور اپنے ذکر سے اللہ کی رضا کماتی رہے۔ ہماری مجلس کا مقصد صرف سیکھنا نہیں ہے، بلکہ اپنے دلوں میں یہ ایمان جگانا ہے کہ مجھے بھی کچھ کرنے کا حق ہے، چاہے میرے پاس مال نہ ہو، وقت کم ہو یا وسائل محدود ہو، میرا اللہ میری نیت، میرے لفظ، میرے دل کے حال کو دیکھتا ہے، اور وہی میرے لیے کافی ہے۔ تو آئیں آج ہم عہد کریں، ہم اپنی زبان کو صدقے کا ذریعہ بنائیں گے، اپنی سوچ کو مثبت رکھیں گے، اور اپنے معمولی اعمال کو خالص نیت سے عظیم بنا دیں گے، کیونکہ شاید ہماری ایک سبحان اللہ یا کسی غمزدہ بہن کے لیے کہا گیا ایک تسلی کا لفظ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، جو سنا جو سنایا اللہ میرے سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جو اس کی رضا کے قریب کر دیں، اس کی جنت کے قریب لے جانے والے ہوں۔ تو جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔